بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں ذرا جھوٹ نہیں، اس وقت لوگوں میں فرق ظاہر ہوگا کہ کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند۔ جب زمین بڑے زوروں سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ ٹکرا کر بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ تو داہنے ہاتھ میں اعمال لینے والے، واہ داہنے ہاتھ والے کیا چین میں ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں۔ اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، واہ کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے، یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں۔ آرام و آسائش کے باغوں میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان لڑکے جو بہشت میں ہمیشہ لڑکے ہی بنے رہیں گے، شربت وغیرہ کے ساغر اور چمکدار ٹونٹی والے کنٹر اور شفاف شراب کے جام لیے ہوئے ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے، جس کے پینے سے نہ تو ان کو خمار سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بدحواس مدہوش ہوں گے، اور جس قسم کے میوے پسند کریں گے اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا جی چاہے سب موجود ہے۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی، یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ وہاں نہ تو بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات فحش، پس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے، واہ داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بے کانٹے کی بیریوں اور لدے گتھے ہوئے کیلوں اور لمبی لمبی چھاؤں اور جھرنے کے پانی اور الغاروں میووں میں ہوں گے، جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان کی کوئی روک ٹوک، اور اونچے اونچے نرم گھبوں کے فرشوں میں مزے کرتے ہوں گے۔ ان کو وہ حوریں ملیں گی جن کو ہم نے نت نیا پیدا کیا ہے، تو ہم نے کنواریاں پیاری پیاری ہم جولیاں بنایا۔ یہ سب سامان داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں کے واسطے ہے، ان میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے ہیں۔ اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں۔ دوزخ کی لو اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوش آئند۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب عیش اڑا چکے تھے اور بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں تو کیا ہم یا ہمارے اگلے باپ داداؤں کو پھر اٹھنا ہوگا؟ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ اگلے اور پچھلے سب کے سب روز معین کی میعاد پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، پھر تم کو بے شک اے گمراہو جھٹلانے والو یقیناً جہنم میں تھوہر کے درختوں سے کھانا ہوگا، تو تم لوگوں کو اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پیو گے بھی تو پیاسے اونٹ کا سا ڈگ ڈگا کے پینا۔ قیامت کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی۔ تم لوگوں کو پہلی بار بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے، پھر تم لوگ دوبارہ کی کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے؟ کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس صورت میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے، اور
تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے کی، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو کچھ تم لوگ بوتے ہو، کیا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنسے، نہیں ہم تو بد نصیب ہی ہیں۔ تو کیا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو دن رات پیتے ہو؟ کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس سے کھاری بنا دیں تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا ہے جسے تم لکڑی سے نکالتے ہو؟ کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی اور مسافروں کے نفع کے واسطے پیدا کیا۔ تو اے رسول تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو، تو میں ستاروں کی منازل کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو تو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں، سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار رکھتے ہو؟ تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا، تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے؟ پس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین سے ہے تو اس کے لیے آرام اور آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ، اور اگر وہ اپنے داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں داخل کر دینا۔ بے شک یہ خبر یقیناً صحیح ہے۔ تو اے رسول تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔